الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے مجلس میں کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا لازمی ہے۔ قرآن کریم کے وہ سارے کے سارے حقوق ہم ادا کریں گے اگر ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن حجۃ لک، یہ قرآن کریم تمہارے لیے حجت بن جائے گا، میدان محشر میں تمہارا طرفدار بن جائے گا، تمہارے لیے گواہ بن جائے گا اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر قرآن کریم کے وہ حقوق ادا نہیں کیے تو پھر اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ حدیث شریف کا دوسرا جز ہے وہ ہم پر صادق نہ آ جائے، اور دوسرا جز ہے کہ او علیک حجۃ لک او علیک، قرآن پاک کیا تمہارے لیے حجت بن جائے گا یا تم پر حجت بنے گا، یعنی تمہارے خلاف گواہ بنے، یا تمہارے لیے گواہ بنے گا، تمہارے حق میں گواہی دے گا، یا پھر یہ کہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے قرآن کریم کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں ان حقوق کو سمجھنا اور پھر ان حقوق کا ادا کرنا ہر مومن پر لازمی ہے، کوئی بھی مومن اس سے خالی نہیں ہے۔ اب ان حقوق میں سے سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم پر ایمان لانا۔ یہ جو کتاب ہمارے سامنے موجود ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اگرچہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے کے باوجود یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہے گا، جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری لکھی ہے، اپنا کلام، اپنا مافی الضمیر کو الفاظ کی صورت میں علامہ اقبال نے ظاہر کیا اور لکھا، لیکن در حقیقت وہ ساری وہی باتیں جو علامہ اقبال کے دل و دماغ میں تھی، مافی الضمیر، اس کے ضمیر میں جو باتیں تھیں۔ جیسا کہ ایک آدمی جب کہیں کسی سے کوئی اہم بات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اپنے دل میں ایک بات بنا لیتا ہے کہ وہاں جا کے میں یہ بات اس طرح کروں گا، اصل بات یہی ہوتی ہے، اصل بات اسی کو کہتے ہیں۔ پھر وہاں جانے کے بعد اپنی اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے الفاظ کے ذریعے، اور اس کو پھر لکھتا ہے کتابت کے ذریعے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جن کو الفاظ کے ذریعے ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم کتابوں میں اس کو لکھتے ہیں۔
کتابت کے اندر بھی وہ آ جاتا ہے، پڑھنے کے اندر بھی آ جاتا ہے، لیکن ہے پھر بھی اللہ کا کلام۔ جیسے علامہ اقبال کی شاعری کو کوئی آدمی پڑھتا ہے، ساری دنیا پڑھتی ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ کیا پڑھ رہے ہو، وہ کہیں گے علامہ اقبال کے کلام پڑھ رہا ہوں۔ تو آدمی کے پڑھنے سے آدمی کا نہیں ہوتا وہ کلام، وہ کلام پھر بھی اسی کا رہتا ہے جس کا وہ کلام ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، ہمارے واسطے، اس امت کے واسطے، مخلوق کے واسطے۔ اور پھر اسی کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت العزت کے ہیں یا بیت المعمور کے ہیں، سمائے دنیا میں خانہ کعبہ کے بالکل محاذات کے اوپر لوح محفوظ سے وہاں منتقل کیا، اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حسب ضرورت اترتا رہا، وقفے وقفے کے ساتھ۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس پر ایمان رکھنا لازمی ہے، اور یہ اللہ کے کلام جیسے لوح محفوظ میں محفوظ، بیت المعمور یا بیت العزت میں محفوظ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں محفوظ، اسی طریقے سے آج تک ہمارے پاس جو چلا آ رہا ہے اسی طرح محفوظ ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہمیں دے کر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو کلام ہمیں دے کر گئے تھے، وہ کلام، یہ اس لیے میں نے کہا جو دے کر گئے تھے، لفظ میں نے اس لیے ادا کیا کہ بعض آیات ہیں جو منسوخ ہیں، بعضوں کی تلاوت منسوخ ہوئی، بعضوں کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی، ان کے احکام منسوخ ہوئے، یہ تفصیلی چیزیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے جس کلام کو، جو کلام ہمیں دے کر گئے، جو صحابہ کرام سے ہمیں ملا اور آج تک ہمارے پاس ہے، یہ محفوظ ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کی طرف سے جو قرآن پاک کے تحریف کے قائل ہیں، پھر وہ اشکالات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ تو وہ ہے جو لوح محفوظ میں تھا۔ یہ ان کی نادانی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ جس کو اتارا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کلام پاک جس کو ہم نے اتارا ہے، نزلنا، اور نزلنا کے معنی ہے کہ جس کو آہستہ آہستہ اتارا ہو۔ انزلنا اور نزلنا میں یہی فرق ہے کہ انزلنا یکدم اتارنا، نزلنا آہستہ آہستہ اتارنا۔ وہ کلام جس کو ہم نے آہستہ آہستہ اتارا ہے، ظاہر سی بات ہے لوح محفوظ میں تو پہلے سے محفوظ ہے، بیت المعمور یا بیت العزت میں جو اترا ہے یکدم اترا ہے، آہستہ آہستہ نہیں اترا۔ اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو اترا ہے، یہ آہستہ آہستہ اترا ہے۔ یہ جو حفاظت کا وعدہ ہے اسی کلام کے ساتھ ہے جو آہستہ آہستہ اتر چکا ہے، اللہ نے جس کو اتارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ اس لیے جیسے اترا ہے ویسے محفوظ ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر گئے ہیں ویسے ہی محفوظ ہے۔ یہ ایمان رکھنا لازمی ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے کتاب اللہ کے محفوظ ہونے کے بارے میں ایمان رکھنا، اور پھر کتاب اللہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان احکامات کے حق ہونے پر ایمان رکھنا، اور ان احکامات کو مان لینا۔ ایمان ہے مان لینے سے، ایمان ہے مان لینے سے۔ لہذا مومن ہونے کے لیے تمام احکامات کا مان لینا لازمی ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے بعض اوقات
کسی آدمی کو کسی گناہ سے روکا جائے تو اس انداز میں روکنا چاہیے کہ وہ مسلمان رہے، وہ کافر نہ بن جائے۔ ہمارا بعض اوقات کسی کو گناہ سے روکتے ہیں تو اس انداز میں کہ وہ گناہگار ہونے کی وجہ کافر بن جاتا ہے۔ جہاں آدمی کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ اگر میں اس انداز میں یہ کروں گا تو یہ گناہ کے بجائے، فسق کے بجائے کفر کی طرف چلا جائے گا، پھر وہاں نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی مومن کو جو نا گناہگار ہی رہنے دو، اس کو کافر مت بناؤ۔ ایک گھر کا واقعہ ہے، شوہر صبح نماز کے لیے نہیں اٹھے، ان کی بیوی نے اس کو اٹھایا، پتہ نہیں کوئی زبردستی کا معاملہ کیا یا کیا کیا، اس نے کہا جاؤ میں نماز کو نہیں مانتا ہوں، جاؤ میں نماز کو نہیں مانتا ہوں، جاؤ۔ دارالفتہ میں مسئلہ پوچھا تو کہا نکاح ٹوٹ گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا، دوبارہ کلمہ پڑھ لے وہ آدمی۔ نماز تو فرض ہے، جو آدمی کہ میں نماز کو فرض ہی نہیں مانتا ہوں، نماز ہی کو نہیں مانتا ہوں۔ اس لیے اگر آدمی کسی کو گناہ سے روکے تو وہ بھی طریقے سے روکے، اس کو کافر نہ بنا دے، ڈنڈا نہ مارے گناہگار کو، آرام سے سمجھائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی آدمی کے انتقال کے وقت ہو تو اس کو تلقین میں بھی کہا نہ جائے کہ کلمہ پڑھو، اس لیے کہ اس کو بیمار ہے، کمزوری کی حالت میں ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن ہے، اور طبیعت میں چڑچڑاپن ہو تو آدمی ایسے انکار کر جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہو کہ آپ کہیں کلمہ پڑھو، کہتے جاؤ نہیں مانتا کلمہ کو، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے قریب بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، کہنا نہیں چاہیے اس کو بھی پڑھو۔ تو باہر صورت کہ کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں سب کو ماننا، حق ماننا، یہ لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک حکم کا بھی انکار کرے گا، انکار کرنا ماننے کے خلاف، اس کی ضد ہے، لہٰذا دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی، ایمان بھی ساتھ چلے اور کفر بھی ساتھ چلے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرا قرآن کریم کا حق ہے قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، سیکھ کر تلاوت کرنا۔ اور قرآن کریم کو سیکھنا یہ صرف بچوں پر نہیں، بڑوں پر بھی فرض ہے، بڑوں پر بھی فرض ہے۔ اور اسی طرح پڑھنا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا ہے، سمجھایا ہے، سکھایا ہے۔ اسی کہ قرآن کریم کا نزول عربی زبان میں ہوا ہے، عربی زبان کا اپنا لہجہ ہے، اپنے حروف ہے، اپنے مخارج ہیں۔ اب اس کو کوئی آج میں جمعے کی بیان میں بھی کوئی سے لفظ نکلے، کوئی نانی کے لہجے میں پڑھے، کوئی دادی کے لہجے میں پڑھے، کوئی پشتو کے لہجے میں پڑھے، کوئی بہاری لہجے میں پڑھ لے۔ ہمیں کہ نانی کی کتاب ہوتی ہے تو نانی کے لہجے میں پڑھتے، دادی کی کتاب ہوتی ہے دادی کے لہجے میں پڑھتے، بہاری میں کتاب ہوتی ہے بہاری لہجے میں پڑھ لیتے، پشتو ہوتی پشتو لہجے میں پڑھ لیتے۔ بھائی نہیں، یہ تو نانی دادی کی کتاب ہے، نہ بہاری اور پشتو کی کتاب ہے، یہ تو عربی میں ہے، اللہ کی کتاب۔ لہٰذا اس کو اسی لہجے میں پڑھنا، انہی الفاظ میں پڑھنا، انہی مخارج کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے جن میں یہ اترا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ یہ دوسرا حق ہے قرآن کریم کا۔ جس آدمی نے ابھی تک اپنا قرآن کریم کا سیکھا نہیں ہے، پڑھنا، درست پڑھنا نہیں سیکھا، سمجھو اس نے قرآن کریم کا دوسرا حق ادا نہیں کیا۔ تو پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق درست پڑھنا، اور تیسرا حق قرآن کریم کو سمجھنا۔ یہاں آ کے بہت سارے پھنس جائیں گے، یہاں آ کر بہت سارے پھنس جائیں گے۔ قرآن کریم کو سمجھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، بلکہ قرآن کریم کا نزول ہی سمجھنے کے لیے ہے۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بھئی یہ کتاب ہدایت، سراپا ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بعض ہدایت کی نشانیاں، دلائل، آثار اس میں موجود ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن پاک کو ہدایت دینے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے. اور ہدایت اور رہنمائی تو اس وقت ہوگی جب اس کو سمجھیں گے. قرآن پاک کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے ہے. اور ہدایت تو اس وقت ملے گی جب اس کو سمجھیں گے. جب اس کو سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. اور نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ صرف پڑھنے سے، زبانی پڑھنے سے. الفاظ تو بعض اوقات جانور بھی رٹتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. طوطا باتیں کرتا ہے لیکن وہ سمجھتا تو نہیں ہے. ایک آدمی نے اپنے طوطے کو الفاظ سکھائے تھے، باغ میں نہ جانا، پھل نہ کھانا، پکڑا جائے گا. باغ میں نہ جانا، پھل نہ کھانا، پکڑا جائے گا. اب جو بھی آدمی آتا تھا اس آدمی سے ملنے کے لیے، اس کا طوطا کہتا تھا باغ میں نہ جانا، پھل نہ کھانا، پکڑا جائے گا. تو کہتے یار بڑا سمجھدار طوطا ہے کہ کبھی پکڑا بھی نہیں جائے گا، نہ باغ میں جائے گا. ایک دن پنجرے کا دروازہ کھولا اور وہ اڑا، جا کے باغ میں چلا گیا، کسی کے باغ میں چلا گیا. تو باغ کا مالک قریب آیا، کہتا ہے باغ میں نہ جانا، پھل نہ کھانا، پکڑا جائے گا. تو اس کی گردن دبوچی، پھر بھی کہتے باغ میں نہ جانا، پھل نہ کھانا، پکڑا جائے گا. کیوں؟ بھائی وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. طوطے نے الفاظ یاد کر لیے، سمجھتا ہی نہیں ہے، لہذا باغ میں بھی چلا گیا، پھل بھی کھا لیا اور پکڑا بھی گیا. آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے. آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے. قرآن کریم تو آیا تھا نجات دینے کے لیے، غلامی سے نجات دینے کے لیے، فقر و فاقے سے نجات دینے کے لیے، ذلت سے نجات دینے کے لیے، پستی سے نجات دینے کے لیے، دنیا میں عروج دینے کے لیے. آج مسلمان پڑھتا بھی جا رہا ہے، ساتھ میں ذلت میں کے اندر دن بہ دن دھستا بھی چلا جا رہا ہے. اور ہم مسلمانوں نے ظلم یہ کیا کہ پھر ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا تھا، ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ ہم نے قرآن پاک سمجھنے کے لیے، ہمارے ذہن سے نکل گیا. عموماً جو ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی قرآن پاک کے اعتبار سے کہ قرآن پاک پڑھیں گے ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا. ایک ارب کا 10 نیکیاں تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف ثواب سے کام چلے گا؟ صرف ثواب سے کام نہیں چلے گا. ایک آدمی زمین پہ آتا ہے، مجھے مسجد میں نماز باجماعت ملے گی، مسجد میں آ کے دیکھ لیتا کہ جماعت تو نکل گئی ہے، کیونکہ ثواب تو مل گیا وہاں سے چلنے کا، لیکن جماعت نہیں ملی اس کو جماعت نہیں ملی. بھئی یہ اللہ کے کلام ہے، اس لیے پڑھنے کی وجہ سے نیکیاں تو ملیں گی، لیکن وہ جو ہدایت مقصد ہے نا، وہ ہدایت نہیں ملے گی. اور کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی قرآن پاک گھر میں رکھیں گے خیر و برکت ہوگی، جنات سے گھر محفوظ رہے گا. یقین اللہ کے کلام میں برکت والا ہے. کسی نے گھر میں قرآن پاک کو رکھا ہوا ہے تو جی گھر میں رکھیں گے تو جن بوت وغیرہ سے بچتے رہیں گے، حفاظت رہے گی ہماری، خیر و برکت ہوگی، سکون ملے گا. قرآن پاک کو پڑھیں گے، نیند بڑی اچھی آئے گی. مجھے نیند نہیں آتی، بھائی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دو. قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نیند بڑی اچھی آ جائے گی. قرآن پاک کو نیند کی گولی بنا دیں.
قرآن پاک کو نیند کی گولی بنا دیا۔ ارے یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کی کرامت ہے کہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کسی گھر میں آنکھ کا ڈاکٹر آ جائے اور اسپیشلسٹ ہو، گھر کے جتنے افراد ہیں سارے آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی کا آنکھ میں موتیا آیا ہوا ہے، اترا ہوا ہے، کسی کا آنکھ میں کوئی بیماری، کسی کا آنکھ میں کوئی بیماری، دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر ہے بڑا شریف، اس کی طبیعت کے اندر شرافت ہے۔ اب وہ گھر میں آیا ہے، گھر والے کو کہتے ہیں یار مجھے پانی بھی پلا دو، اس کو پانی بھی پلا دے گا۔ کوئی اس کو کہتے ہیں ذرا بازار سے ماچس تو لا دو، دکان سے ماچس تو لا دو، ڈاکٹر ہے شریف ہے، جا کے ماچس بھی لے کے آئے گا۔ کوئی گھر والا اس کو کہتے ہیں جا کے دودھ والے سے دودھ تو لے آؤ، تو دودھ بھی لے کر آ جائے گا۔ یہ چھوٹے موٹے کام، یہ چھوٹے موٹے کام جو چھوٹے کسی چھوٹے بچے سے لیا جا سکتا ہے، اب وہ سارے کام ڈاکٹر صاحب سے لے رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا اصل جو کام ہے کہ بھئی آنکھ کا علاج کرے، تمہارے آنکھ کی بینائی بحال ہو جائے، تم اندھیرے تمہارے آنکھوں سے ختم ہو جائے، تمہیں دنیا نظر آنے لگے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ سارے ان کی خدمت کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ جیسے اندھے تھے ویسے اندھے کے اندھے رہیں گے، ڈاکٹر کے ہونے کے باوجود، دوا کے ہونے کے باوجود۔ اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ہونے کی حیثیت سے جس نیت سے پڑھیں گے وہ کام ہو جائے گا آپ کا، آپ کو اجر بھی ملے گا، آپ کو نیکی بھی ملے گی، آپ کو سکون کی نیند بھی آ جائے گی، آپ کے مریض کی جان بھی جلدی نکل جائے گی۔ بھائی جان نہیں نکل رہی ہے، بڑی تکلیف کے اندر، بڑی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو، آپ کے مریض کی جان بھی نکل جائے گی جناب، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جس کو کہتے ہیں ہدایت، وہ ہدایت نہیں ملے۔ جب قرآن کریم کے ذریعے ہدایت نہیں ملے گی تو ہمارا یہ حال رہے گا جو آج ہے۔ ورنہ صحابہ کرام جب اللہ کا کلام ان کے درمیان نہیں تھا، کیا حال تھا ان کا؟ ان کی کوئی زندگی تھی؟ ایسے جاہل سمجھے جاتے تھے کہ روم والے ہوں یا فارس والے ہوں، ترقی یافتہ قومیں کہلاتی تھی، وہ ان کے اوپر حکومت کرنا بھی نہیں چاہتے، چھوڑو جی جاہلوں کو کیا حکومت کرنا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن، ہر وہ برائی جو کسی انسان میں ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری ان میں موجود ہوا کرتی تھی۔ نہ ان میں دنیا کے اعتبار سے کوئی ترقی تھی، نہ دین کے اعتبار سے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کا کلام آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام لے کر آئے، غار حرا سے ابتدا ہوئی، ایمان لاتے گئے، قرآن پاک کو سمجھتے گئے، قرآن پاک کو سمجھتے گئے، وہ قرآن پاک کو سمجھتے تھے، صحابہ کرام قرآن پاک کو سمجھتے تھے، اسے چھپ چھپ کر سنتے تھے، اور جب سمجھتے تھے تو پھر قرآن پاک سے ہدایت بھی مل جاتی تھی، قرآن پاک سے ہدایت بھی مل جاتی تھی، اور پھر ہدایت بھی ملی۔ جو شر البریہ تھے، مخلوق میں سب سے گھٹیا قسم کے یہ تھے، شرار میں جن کا شمار ہوتا تھا، خیر البریہ بن گئے، خیر البریہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے رضامندی کی ان کو سند دے دی، دنیا کے اندر بھی عزتیں پا گئے، رفتیں، ترقی ان کو حاصل ہوئی، اور آخرت تو ہے ہی انہیں کی۔ یہ کلام پاک کو سمجھنے کی برکات۔ وہ تو کلام پاک کو پڑھتے تھے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس جگہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ سمجھنے ہی کے لیے پڑھتے تھے، ہدایت لینے ہی کے لیے پڑھتے تھے۔ آج ہم نے ہدایت لینی چھوڑ دی،
پنڈی میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ برطانیہ میں 5-6 سال رہ کر آیا تھا. وہ کہنے لگا ایک دفعہ میرے پاس ایک یہودی آیا، کیا بات چیت کرتے کرتے اس نے اپنے جیب سے قرآن پاک نکالا. جیسے اس نے کھول لیا کہ میں ڈر گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھ لے. میں تو مسلمان ہوں، تمہاری یہ کتاب ہے، تو مجھے بتاؤ اس جگہ میں کیا لکھا ہوا ہے. مثلا کسی مسلمان سے پوچھو کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ افلا تعقلون. کسی مسلمان سے پوچھیں کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے افلا تعقلون، افلا تعقلون ہے نا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تو کیا کہے گا؟ ارے وہاں تو اللہ پاک کہتا ہے تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو غور و فکر تو وہ کرے گا جو قرآن پاک کو سمجھے گا. یسرنا القرآن للذکر، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اب قرآن پاک سے نصیحت یہ کیسے حاصل کرے گا؟ سمجھتا ہی نہیں ہے. اور قرآن پاک سے نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بعض اوقات تذکیر آیات اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، چاند ستاروں کا ذکر کیا، جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں انسان کے جسم کے اندر ہیں، پوری دنیا کے اندر بکھری ہوئی ہیں. اللہ نے دعوت دی ہے قرآن پاک کے اندر اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرے کہ ان میں غور کرو. جب انسان اس پہ غور کرے گا، بلب کس نے بنایا؟ ہاں بلب کس سائنسدان نے بنایا؟ ایڈیسن نے. ایک بلب اس نے بنایا تو آدمی کہتے یار کتنا سمجھدار تھا. ایک بلب اس نے بنایا، یار کتنا سمجھدار تھا. اب جو بھی سائنس کی کتاب ہوگی اس کا تذکرہ ضرور ہوگا. ایک بلب کے بنانے پر انسان اتنا یہ کر لیتا ہے، کسی کے گن گاتا ہے، اس کی عظمت کے اعتراف کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر جب وہ غور کرے گا، اللہ تعالیٰ دعوت دیتے غور کرو. کیا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں بیٹھے گی؟ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے گی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرے گا، تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کے پیچھے کیوں جائے گا؟ اور کہیں ہے تذکیر بآلاء اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جو نا یہ ذکر کیے ہیں، اپنی نعمتوں کو ذکر کیا. اب نعمتیں انسان کی فطرت ہے، جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے، فطرت ہے انسان کی. جب انسان دیکھے گا یار اس میں اللہ کی اس نعمت کا ذکر ہے، اس نعمت کا ذکر ہے، اس نعمت کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے گا. اور کہیں تذکیر بے ایام اللہ ہے کہ اللہ نے سابقہ قوموں کی تاریخ کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو مشہور قومیں گزری ہیں ان کی تاریخ کو اللہ نے ذکر کیا، ان کے واقعات کو ذکر کیا. جس نے ترقی کی اس کو بھی ذکر کیا، جو نجات پائی اس کو بھی ذکر کیا، جو کھڈے میں گری تباہ برباد ہوئی اس کو بھی ذکر کیا. اور مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے عبرت حاصل کریں. اب یہ ساری چیزیں اس وقت سمجھ میں آ جائیں گی جب قرآن پاک کو سمجھیں گے. قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرتے کرتے آیت آتی ہے قالت ہیت لک. عزیز مصر کی گھر والی کہتی یوسف علیہ السلام کو کہ آ جا، دعوت دے رہی ہے. دعوت نظارہ بھی ہے اور دعوت گناہ بھی ہے.
اور آگے سے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ انہ ربی، اللہ کی پناہ ہے، میں اپنے رب کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ جہاں جا کے آدمی سوچے گا، جیسے یوسف علیہ السلام کو دعوت عزیز مصر کے گھر والے نے دی، کیا یہ دعوت مجھے بھی مل سکتی ہے؟ ملے گی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے نا، بھائی جیسے یوسف علیہ السلام کو دعوت ملی، میری زندگی میں مجھے دعوت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے؟ اس کو پتہ چلے گا جب میں موبائل اٹھاتا ہوں تو یہی دعوت مجھے ملتی ہے، جب بھی میں موبائل اٹھاتا ہوں تو یہی دعوت مجھے ملتی ہے۔ موبائل میں آنے والے ہر فحاشہ مجھے یہی کہتی ہے تلک آ جا، صرف ٹچ کر کے دیکھ بس، باقی میں تیار ہوں۔ اب قرآن پاک کو سمجھنے والا ہے کہے گا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ایک ہے نا، ہم کسی مولوی صاحب کی بات سن کے یہ کریں، جیسا آپ مولوی صاحب کی بات سن رہے ہیں ابھی، اور اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ یہ براہ راست اللہ کے کلام سے آپ کے اندر اثر آ جائے، مولوی صاحب کی بات سن کر آپ کے اندر اثر ہوتا ہے، تو اللہ کے کلام کو جو آپ براہ راست سنیں گے اثر نہیں ہوگا۔ آخر وہ کیا چیز تھی؟ صحابہ کرام اللہ کا کلام پڑھتے تھے، روتے تھے۔ بڑے بڑے علماء کے بارے میں سنتے ہو کہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے، روتے تھے۔ علامہ اقبال کے بارے میں قرآن پاک پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ یہ سارے سمجھنے والے تھے، اللہ کے قرآن کو سمجھتے تھے۔ ہم نے اپنے ذہن ہی سے نکال دیا کہ قرآن پاک کو سمجھنا بھی کوئی قرآن پاک کا حق ہے، اس لیے ہمیں ثواب بھی ملے گا، سکون کی نیند بھی ملے گی، لیکن ہدایت نہیں ملے گی ہمیں جیسے ہدایت ملنی چاہیے تمام معاملات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے۔ قرآن پاک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوگا اور عقیدہ بھی بگڑا ہوا ہوگا۔ قرآن پاک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوگا، عقیدہ بھی بگڑا ہوا ہوگا، قرآن پاک پڑھ بھی رہا ہوگا اور عبادت بھی کر رہا ہوگا غلط طریقے سے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے غالباً لکھا ہے کہ میں ایک جگہ میں گیا تو نماز ہوئی، نماز کے بعد جو ہے نا میں نے دیکھا کہ امام صاحب اٹھے، شمال کی طرف کچھ قدم چلے اور پھر واپس آ گئے، شمال کی طرف کچھ قدم چلے اور پھر واپس آ گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہی آپ اس طرف کیوں گئے تھے؟ اس نے کہا شمال کی طرف بغداد شریف ہے، میں نماز پڑھنے کے بعد 11 قدم اس لیے چلا ہوں کہ اس سے مجھے بغداد والے پیر صاحب کی مدد مجھے مل جائے گی۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی مدد پیران پیر رحمۃ اللہ سے مدد مانگنے میں گیا تھا، اور کہا کتابوں میں لکھا ہوا اس سے مدد مل جاتی۔ تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں بھی قرآن پاک کے اندر تو نے پڑھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، مدد بھی تجھ سے مانگیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً اس طرف چلا گیا اور جا کے واپس آیا۔ قرآن پاک بھی پڑھیں گے، عقیدہ بھی بگڑا ہوا ہوگا۔ میں ایک مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ آئے، آ کے انہوں نے، میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں کڑا تھا، پہلے کڑا نہیں ہوتا تھا اس کا، اپنی بچی کو لینے کی رات لوہے کا کڑا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بزرگوں یہ کڑا کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے یہ داتا صاحب کا کڑا ہے، یہ داتا صاحب کا کڑا ہے۔ میں نے کہا یہ کڑا آپ نے کیوں ڈالا؟ مردوں کی منع ہے۔ اور کہنے لگے مجھے میری بیٹی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو داتا صاحب نے بیٹا دیا، یہ الفاظ تھے اس کے۔ جب داتا صاحب کے مزار میں گئے نا، ان سے ہم نے مانگا تھا تو بیٹا دے دیا تھا، داتا صاحب نے بیٹا دیا، یہ الفاظ تھے اس کے۔ ایک ہے کہ ایک بزرگ نے دعا کی برکت سے اللہ نے دیا، ایک ہے کہ بزرگ نے دعا دی
اور دعا کی برکت سے اللہ نے دیا اور ایک ہے بزرگ نے دیا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میں نے اسی وقت اس کو بٹھایا، میں نے کہا ادھر بیٹھو۔ ایک بچے کو میں نے کہا جا قرآن پاک لے آؤ، میں کو نمازی تھا، اس کو بچی مدرسے میں پڑھتی تلاوت یقیناً وہ کرتا ہوگا، ان آیات سے بھی وہ گزرا ہوگا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، اور یزوجہم الذکران واناثا، یا بیٹا بیٹیاں دونوں دیتے ہیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتے ہیں باندھ بنا دیتے ہیں۔ کوئی آیت ضرور پڑھتا ہوگا، لیکن چونکہ سمجھتا ہی نہیں ہے، جب سمجھتا ہی نہیں تو عقیدہ بگڑا ہوا ہوگا، عقیدہ بگڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے جب قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں، تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، عقیدہ بھی بگڑا ہوگا، اعمال بھی بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ تمام لوگ جو میراث دبا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہنوں کی میراث دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں؟ یقیناً پڑھتے ہیں، اور پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں پابندی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، لیکن بہنوں کے میراث کے ساتھ دبا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھتے تو جب بھی تلاوت کرتے یہ بات بار بار سامنے آتی، تو بہنوں کے حصہ دبانے کی ہمت نہ ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ گستاخی کا معاملہ بھی کرتے ہیں، والدین کے سامنے اونچی آواز میں بولتے ہیں، کہتے غصے میں بے قابو ہو گیا تھا۔ ارے قرآن پاک کی جو آیات ہیں، وَلَا تَقُل لَّهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ ایسے موقع پر تو ہیں جہاں انسان کو غصہ آتا ہو۔ یہ ہدایت المواقع کے لیے تو ہیں، پیار میں تو کوئی بھی اونچی آواز میں نہیں بولتا، پیار میں تو کوئی بھی نہیں ڈانٹتا۔ اگر قرآن پاک کو سمجھتا تو پتہ چلتا ہے کہ آیات المواقع کے ہیں۔ بیوی کو پر ظلم کرتے ہیں، بیوی کو پریشان کرتے ہیں بلا وجہ کے، اگر قرآن پاک کو سمجھ جا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے آیت ضرور گزرتی ہے، وعاشروہن بالمعروف، کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو۔ اس لیے قرآن پاک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نہ عقیدہ درست ہے، نہ عبادات درست ہیں، نہ معاملات درست ہیں۔ وہ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے کہ جو معاملہ اس کو لکھا کرو، جو معاملہ ہے اس کو لکھا کرو۔ اور نہ لکھنے کی وجہ سے کیا خرابی ہوتی ہے؟ ہمارے ایک ساتھی ہیں مولوی صاحب، تو کسی جعلی پیر صاحب کے ہتھے چڑھ گئے اور اس کے عقیدت مند بن گئے، عملیات کرتے رہے وہ پیر صاحب، جس کو بھی عملیات کا شوق چڑھ گیا، بہت ذہین مولوی ہے، ہمارے کلاس میں پوزیشنیں لیتا تھا، ہم سے زیادہ قابل۔ تو پیر صاحب کی اولاد نہیں تھی، کہ پیر صاحب نے کہا یار میرے اولاد تو نہیں، تم میرے بیٹے ہو، ایسا کرو مجھ سے میرا ایگل خرید لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اقبال مارکیٹ کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ اس نے اپنا گھر بیچ دیا، والدین کے منع کرنے کے باوجود پیر صاحب کا جو حکم تھا، پیر صاحب کی بات تو ماننی لازمی ہے۔ تو یاد رکھیں پیروں کی ہر بات ماننی لازمی نہیں ہوتی، پیروں کی ہر بات ماننی لازمی نہیں ہوتی۔ مولانا عبد الماجد صاحب در آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت یہ جو تصوف میں کہا جاتا ہے کہ پیر کے سامنے بولو ہی نہیں، اس کی ہر بات مانو، ہمیں سجاد رنگین کن بغرت پیر مگاں گوید کہ سارک بید خبر نہ بو رسم و راہ منزل ہا۔ ارے پیر مغاں کہتے تو شراب سے جو نا جائے نماز کو تر بدر کر دو، شراب سے جائے نماز کو تر بدر کر دو، شراب منڈیل دو جائے نماز کو پڑھو، غلط پیر مغاں گوید، پیر مغاں کہتے ہیں۔ اس لیے کہنے والا جو نا اس راستے کی جو چیزیں ان سے واقف ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے۔
اگنود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس موقع پر کہ یہاں شراب سے مراد یہ شراب نہیں جو تم سمجھتے ہو، اس لیے کہ شاعری جو ہوتی شاعری اس میں کنایات ہوتے ہیں، استعارات ہوتے ہیں. ایک شرابی کو اپنے شراب سے محبت ہوتی ہے، ایک شراب چھوڑتی نہیں اس سے. اسی طریقے سے ایک عابد کو اپنی عبادت سے محبت ہوتی ہے، ایک ذاکر کو اپنے ذکر سے محبت ہوتی ہے، ایک مراقبہ کرنے والوں کو اپنے مراقبے کے ساتھ محبت ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات پیر صاحب دیکھتے ہیں کہ مراقبہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، یہ والا ذکر اس کے لیے اس انداز میں نقصان دہ ہے، یہ نفل اس کے لیے نقصان دہ ہے، تکبر میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. میں ایک دفعہ ایک اللہ والے کے پاس گیا تھا ملنے کے لیے، تو وہ کہنے لگے جب میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو انہوں نے جاتے ہی مجھے کہا تہجد مت پڑھو. جب میں جہاں بھی جاتا تھا شیخ تہجد پڑھتے تھے، میں نہیں پڑھتا تھا. 6-7 سال گزر گئے. ایک دن میں نے دیکھا لوگ ذوق شوق کے ساتھ تہجد پڑھ رہے، میں بیٹھا ہوا، پیر صاحب نے منع کیا. کہا آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ کہا میں نے کہا آپ نے منع کیا، میں کیسے پڑھوں؟ کہ اب پڑھ لیا کرو، اب پڑھ لیا کرو. جب پہلے میں نے منع اس لیے کیا تھا کہ تکبر کی وجہ سے تیرے اندر تھوڑا سا عجب پیدا ہو گیا، اور عجب خطرناک بیماری ہے. آدمی عبادت کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی بجائے کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ میں نے داڑھی رکھی تو ٹوپی کی رکھنے کی توفیق ہوئی، نماز پڑھنے کی توفیق ملی، یہ سمجھنے کی بجائے کہ میں بڑا صاحب کمال ہوں، نرگسیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. نرگسیت کہتے ہیں آدمی کو اپنی چیزیں اچھی لگنے لگی، اپنے آپ کو آدمی خود پسند کرنے لگ جاتا ہے. نرگسیت کیا ہے؟ اپنی تعریف آدمی خود کرتا ہے، اپنی نظر میں خود کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو اردو میں نرگسیت کہتے ہیں. یہ نرگسیت میں مبتلا ہے، عجب اس کو کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں. اس لیے میں نے کہا تھا نفل نہ پڑھو. کہا یہاں میں سے مراد یہ عبادات ہے، نفلی عبادات. پیر کہتے ہیں فرض واجب چھوڑ دو، اجازت نہیں ہے. سنن مؤکدہ چھوڑ دو، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ جو مستحبات ہیں، نفلی عبادات ہیں، بعض اوقات ان کی وجہ سے باطنی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے. پھر پیر کہتے ہیں چھوڑو، سارے کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ایک موقع پر کہا کہ نہیں، جو پیر کہے وہی کرو. یہ تو نہیں کہ پیر کے شراب پہ تو تم شراب اٹھا کے جی پیر صاحب نے کہا ہے. تو سوال کیا ہے کہ حضرت یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیر کی بات بلا چوں و چرا مانو، کہا کہ یہ اس کو شرک فی نبوت نہیں ہے، یہ شرک فی نبوت نہیں ہے. جیسے نبی کو مقام حاصل ہوا، آپ نے پیر کو دے دیا. اس لیے نبی کی بات کے سامنے کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا، جو کہے گا ماننی پڑے گی. اور پیر کو بھی آپ وہ مقام دیتے ہیں. کہا اللہ کے بندے یہ چیز نہیں، کہ فقط اصلاحی امور کے اندر یہ چیز ہے. اصلاحی امر کے اندر پیر کی بات ماننی پڑے گی. اس کے علاوہ معاملات دیگر چیزوں میں پیر صاحب کہتے ہیں اپنا پلاٹ میرے نام کر دو، اپنا مکان میرے نام کر دو، اپنی دکان میرے نام کر دو، اپنی بچی کا رشتہ مجھے دو، بہن کا رشتہ مجھے دو، میری بچی کا رشتہ لے لو. ایک خاتون کا میں مضمون پڑھ رہا تھا کہ کسی پیر کے پاس گئی ہوئی تھی. پیر نے کہا اس کو پھنسانے کے لیے، اس نے خود کہا تھا پیر صاحب نے مجھے کیا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو میرے ساتھ نکاح کر لے. جب دل میں خوف و خدا نہ ہو تو کیا لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. کہا پھر میں نے جان چھوڑائی. میں نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا نا، مجھے نہیں کہا. فی الحال آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ مجھے بھی حکم دے گا پھر میں کروں گی. یہ کہہ کے جان چھوڑایا تھا. پیر صاحب کہتے ہیں مریدنی کو کہ میرے ساتھ شادی کر لو، مرید کو کہتے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو، یا میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو. ان میں سے کسی بھی چیز میں پیر صاحب کی اطاعت لازمی نہیں ہے. کتنی آزادی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو، ہے نا؟ ہم لوگوں کو کتنی آزادی دے رہے ہیں. تو اس بیچارے نے پیر صاحب کی بات پر اس نے پیسے لا کے حوالے کر دیے پیر صاحب کو. اب پیر صاحب تو منجاوا عیار تھا. اس نے کہا دیکھ ابھی اگر یہ کریں گے نا، کاغذ بنوائیں گے، یہ پارٹی والے جو ہے نا 5,000 تجھ سے لیں گے، 5,000 مجھ سے لیں گے.
ایسے کرتے کاغذ نہیں بنواتے ہیں، کرایہ نامہ لکھوا دیتے ہیں سال کا، سال کے بعد حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر مکان آپ کے نام منتقل کروں گا کاغذ بنا کے۔ یہ عقیدت مند نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر صاحب پیسے سارے کھا گیا، جب سال پورا ہو گیا کہا جی چلے جائیں آپ۔ اس نے کہا پیر صاحب آپ نے مکان مجھے بیچا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں بیچا، جھوٹ نہیں بولو، نکلو یہاں سے۔ اس نے کہا بالکل نہیں نکلوں گا۔ پیر صاحب بیمار ہو گئے، مرتے مرتے وصیت کر گئے، ایک مدرسے کے محترم کے پاس جا کے بیٹھے، کہا میرے مکان پر مولوی نے قبضہ کر لیا، میں اپنا مکان آپ کے مدرسے کے لیے ہبہ کرتا ہوں، اور لکھ کے دے دیا۔ یہ شکر ہے اس کے مدرسے کا نام نہیں لکھا تھا، محترم کا نام نہیں لکھا تھا، صرف اتنا لکھا تھا میں اپنا مکان مدرسے کے لیے ہبہ کرتا ہوں۔ اب وہ محترم صاحب پہنچ گئی یو سی میں، بھئی یہ مکان میرے مدرسے کا ہے، فلاں صاحب مجھے ہدیہ کر کے چلے گئے۔ یہ مولوی صاحب پھنس گیا، اب یو سی میں مولوی کا کیا مقابلہ کروں گا؟ یہ ایک اور اس سے بھی پاورفل مولوی صاحب کے پاس چلا گیا کہ مجھے بچائیے۔ ٹھیک ہے میں بچاؤں گا، آپ پرواہ نہیں کریں۔ جب یو سی میں یہ مولوی صاحب آ گئے، یہ بھی تو وہ مولوی صاحب بھی آ گئے، دوسرے کاغذ پڑا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا میں نے مکان مدرسے کے لیے گفٹ کر دیا، یہ نہیں لکھا تھا کس مدرسے کے لیے، تو ان کا بھی مدرسہ تھا۔ تو اس نے یو سی میں کہا یہ تو میرے مدرسے کے لیے گفٹ ہے۔ ابھی بیچ میں ایک مولوی دو مولوی کے بیچ میں پھنس گیا۔ لوگ سوچتے ہیں یہ کیا اس مولوی کیوں گڑبڑ کرتے ہیں؟ یاد رکھیں جب تک اسلامی نظام نہیں ہوگا نا گڑبڑی چلے گی۔ بھائی سردی کے موسم میں مولوی کو سردی لگتی نہیں لگتی؟ کیچڑ میں مولوی پھسلتا نہیں پھسلتا؟ گرمی میں مولوی کو گرمی لگتی نہیں لگتی؟ اللہ کے قانون کا نافذ نہ ہونا یہ معاش خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ جب یہ خرابی ہے، اس خرابی میں سب مبتلا ہوں گے الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ آوے کا آوا ہی بگڑ جائے گا جب اللہ کے قانون کا نظام نہ ہو، خلافت کے نظام نہ ہو۔ کوئی خوشی میں کرے گا، کوئی مجبوری میں کرے گا۔ تو خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس مولوی صاحب کو میں نے کہا تو نے لکھا نہیں تھا اس وقت؟ اس نے لکھا تو نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ کے قانون کو توڑا نا، فلیکتبوا والی بات کو تو نے چھوڑ دی نا، اس لیے ایسا ہوا سارا۔ تو بھائی قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوگا لیکن معاملات میں بھی خرابی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوگا معاشرت میں بھی خرابی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوگا سیاسی نظام میں بگڑا ہوا ہوگا۔ یہ جو ہمارے جتنے سیاستدان ہیں بڑی بڑی تصویر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کرسی کر رہے ہوتے ہیں تصویر کے اوپر، آیت الکرسی آئے یا نہ کرسی کا لفظ آتا ہے، ایک دو آیتیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کے کلام کی تلاوت یہ بھی کرتے ہوں گے، سمجھتے نہیں ہیں ان میں سے کوئی اللہ کے کلام کو سمجھتا نہیں ہے۔ سمجھ رہا ہوتا ضیاء 12 سال اقتدار میں رہا۔ کتنے؟ 12 سال، بڑا تجدید گزارا، اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا۔ اللہ کے کلام کو نافذ نہیں کیا اس نے، اسلامی نظام کو نافذ نہیں کیا اس نے۔ ہاں اپنے مخالفین کو پیٹنے کے لیے حدود آرڈیننس اس نے جاری کیا تھا، کوڑے مارے کچھ لوگوں کو، ساتھیوں کو تھے پی پی والوں۔ قرآن بھی پڑھے گا، سیاست کی بھی بگڑی ہوئی ہوں گی، قرآن بھی پڑھے گا، اخلاقیات بھی بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم کا سمجھنا لازمی ہے حضرات۔ 20 سال سے سمجھا رہا ہوں، 20 آدمی پیدا نہیں ہو رہے قرآن پاک کو سمجھنے والے۔ آج میں نے جمعے کی نماز میں بھی کہا 20 سال سے سمجھا رہا ہوں قرآن پاک کو سمجھو 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 سمجھو، 20 آدمی علاقے سے نہیں آئے جو کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے پائے، پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ حالات تو ٹھیک ہوں گے قرآن پاک کو سمجھنے پر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو اٹھاتے ہیں۔ صرف زبانی پڑھنے سے تو نہیں اٹھائیں گے نا، سمجھنے سے اٹھائیں گے۔ سمجھنے کے بعد پھر حقوق آتے ہیں عمل کرنا، اور آگے ایک اور حق بھی ہے، یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں۔
تو سب سے پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق اس کو درست پڑھنا اور درست پڑھنا، اور تیسرا حق قرآن کریم کو سمجھنا، اور حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادا نہ کرنے پر پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہم یہ خوشخبری نہیں دے سکتے قرآن پاک کو نہ سمجھو، پرواہ نہیں ہے، پھر پڑھتے رہو۔ جی جناب، پرواہ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ باقاعدہ قرآن پاک کو کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سمجھو، ترجمہ سمجھو، پہلا درجہ یہ ہے قرآن پاک کو سمجھنے۔ اگر آپ کے پاس اتنا آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم ترجمے والے قرآن پاک میں تلاوت تو کر لو۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ علیہ کا ترجمہ آیا ہے، نیا ترجمہ، آسان ترجمے کے نام سے، یہ بھی آسان، ہمارے ماحولی کی زبان میں لکھا گیا، اس کو خرید لو، 2-4 ہزار میں مل جائے گا، تلاوت اس پہ کر لو، ثواب کی نیت سے ایک پارہ کر لو تو کم از کم سمجھنے کی نیت سے روزانہ 2 رکوع تو مقرر کر لو کہ 2 رکوع میں سمجھوں گا۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ آپ کا معمول ہے کہ آپ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، گو کرتے رہے، ساتھ میں اپنے اوپر یہ بھی لازم کر دیں کہ 2 رکوع روزانہ میں سمجھ کر پڑھوں، ایک پارہ بغیر سمجھے پڑھ رہا ہوں نا تو 2 رکوع سمجھ کے پڑھوں گا۔ اس میں آسان ترجمہ بھی ہے، جہاں سمجھنے کی ضرورت ہے تو نیچے حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے، مختصر حاشیہ، اس سے زیادہ اور تفصیل کی طرف چلے جانا چاہیے، تفسیر عثمانی لے لیں، ایک ہی جلد کے اندر پورا مل جاتا ہے، اس میں تھوڑی زیادہ وضاحت ہے، اس سے مزید زیادہ وضاحت چاہیے معرفت القرآن لے لیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے زیادہ مزید وضاحت چاہیے پھر معرفت القرآن لے لیں مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ قرآن کریم کو سمجھنا، یہ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے۔ اور قرآن کریم کو سمجھے بغیر کوئی آدمی کہ میں تو علم والا ہوں، علم والا نہیں ہے جناب۔ دین کی بنیاد قرآن پاک پر ہے، تو قرآن پاک کو ہی نہیں سمجھتا تو علم والا کہاں سے آ گیا؟ تو جاہل مطلق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو انگلش آتی ہے، ایک زبان آتی ہے اپنی جگہ میں، ایک آدمی جرمن زبان سیکھ آ جائے کہ میں پڑھا ہوا ہوں، ایک آدمی فرانسیسی سیکھ آ جائے میں پڑھا ہوا ہوں، اس کو پڑھا ہوا کون کہے گا؟ زبان تو ایک جاہل آدمی بھی سیکھ جاتا ہے۔ علم کی بنیاد قرآن پاک ہے، جس کو قرآن پاک ہی سمجھ میں نہ آ جائے اس کو تعلیم یافتہ کیسے مان لیا جائے؟ تعلیم یافتہ اس کو کہتے جو علم حاصل کر چکا ہو، سمجھتا ہو، سیکھ کیا ہو، قرآن پاک ہی نہیں سیکھا آج تک، قرآن پاک کو نہیں سمجھا آج تک، تو پھر وہ کیسے تعلیم یافتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کامل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 حق اور ہے، عمل کرنا اور قرآن کریم کو پوری دنیا میں غالب کرنا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ذکر اللہ کے بھائی فائدے ہیں، اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، استغفار سے گناہوں کی معافی ملے گی، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اور اس میں ذات کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور درود پاک پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، انشاءاللہ عمل آسان ہو جائے گا، عمل مزیدار لگے، مشکل نہیں لگے گا، پھر عمل دین پہ چلنا مشکل نہیں، مزیدار بن جائے گا، اس لیے ذکر کی پابندی کیا کریں۔ اعوذ باللہ کی کیسے پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجیے، اللہ ہمارا سننا قبول فرما لیجیے، اللہ اپنے کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنے کلام پاک کے ساتھ تعلق خاص نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنے محبت کاملہ عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل محبت نصیب فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اپنے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نسبت خاصہ عطا فرما دیجیے اور ہماری نسبت کو بقا اور ارتقاء نصیب فرما دیجیے۔ اللہ دین پر چلنا آسان کر دیجیے، دین کی خدمت آسان کر دیجیے، دین پر چلنے کی چلانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہر قسم کی مشکلات کو دور فرما دیجیے، ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، تمام جائز حاجات کو اللہ پورا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔